بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج 5 محرم الحرام اور سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن مستورات کربلا پیغام اور کردار میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، جیسا کہ ہر روز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مستورات کربلا میں ہم ان تمام خواتین کا ذکر کر سکیں جنہوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا اس وقت جب کہ بہت سے مرد حضرات بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ان مستورات نے امام علی مقام کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب آپ جانتی تھیں کہ ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے باپ اس راہ حق میں قربان ہو جائیں گے اور شہادتیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، سفر کی تمام مشکلات ہمیں برداشت کرنا پڑیں گی، لیکن وقت کے امام کا ان خواتین نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس طرح سے امام علی مقام اور باقی تمام مرد حضرات کے شانہ بشانہ ان جری خواتین جو ہیں انہوں نے اپنا تمام وہ صبر اور مقامے، میں یہ بات ہر پروگرام میں کرتی ہوں کہ کربلا کا جو ثانیہ ہے اس میں ایسے لمحات آئے کہ جہاں پہ صبر کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن لاکھوں سلام ہوں ان تمام مستورات کو، چاہے وہ ہاشمی خواتین ہیں، چاہے وہ غیر ہاشمی خواتین ہیں، وہ آل رسول کی شہزادیاں ہیں، چاہے وہ کنیزیں ہیں، انہوں نے وہاں پہ شکر کر کے دکھایا۔ جو مقام صبر جہاں پہ ہم جیسی خواتین کے لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، وہاں پہ ان خواتین نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ آج ہم ایک ایسی بی بی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا ٹائٹل ہی مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب اس بی بی کا ذکر کرتی ہوں تو میں اللہ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ مولا جو ٹائٹل ان بی بی کے پاس ہے وہ اس کے سائے میں اور ان کے میں کہتی ہوں کہ ان کے جو قدموں کی جو خاک ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں عطا کر دے۔ آج ہم ذکر کریں گے جناب حضرت فضا سلام اللہ علیہ کا کہ آپ نے کربلا میں کس طرح سے اپنا کردار نبھایا، کس طرح سے امام علی مقام علیہ السلام آپ کا ساتھ دیا، اور 10 محرم کے بعد کس طرح سے آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور ایک آپ کو بطور چونکہ حضرت اسلام نے جب آپ کو بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی کنیزگی میں دیا تھا، آپ کنیز زہرا ہیں جس ٹائٹل کی میں بات کر رہی ہوں، مولا ہم سب کو بھی کنیز زہرا کے ٹائٹل میں اور اس چھتری میں اور ان کی میں کہتی ہوں ان کے خاک کے کسی ایک ذرے میں ہمارا نام بھی کر دے۔ تو آپ نے کس طرح سے پھر ماں بن کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ 2 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں، کچھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جناب فضا جو تھیں وہ شام میں شفٹ ہو گئی تھیں، لیکن جو کافی زیادہ جو ہمیں تاریخ میں روایات ملتی ہیں وہ یہ تھا کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی بی بی جناب حضرت فضا سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں ہی اسٹے کیا، اور آپ نے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور ان سب کی کنیزگی میں اپنی زندگی گزاری۔ اور جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینہ سے چلتا ہے جانب مکہ، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، تو آپ نے اس قافلے کے ساتھ سفر کیا، پھر مکہ سے کربلا سے پھر شام، اور شام سے واپس مدینہ جناب فضا علیہ السلام جو تھیں وہ ساتھ واپس تشریف لے کے آئی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ملک پاکستان کی نامور اسکالر ہیں فاضلہ کم ہے، آپ ان کو ہمارے سچ ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، باقی تمام چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ محترمہ جناب قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قندیل، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج کی اس نشست میں جناب فضا سلام اللہ علیہ کا جو کردار تھا اس واقعہ کربلا میں اس پہ بھی بات کریں، اور پھر اس کردار سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی مستورات کربلا پیغام اور کردار کے حوالے سے یہ ہمارا ٹائٹل ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے پیغام میں بھی ہم اس پہ آخر میں لازمی اس پہ بات کریں۔ جناب حضرت فضا سلام اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے کہا ان کا ٹائٹل مجھے بہت پسند ہے اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل ملے، کنیز زہرا، اور پھر آپ نے کیا وفا دکھائی،
میں چاہوں گی کہ آپ جناب فضا سلام اللہ علیہ جب آپ بی بی کی کنیزگی میں تشریف لاتی ہیں تو وہاں سے آپ اس کا آغاز کریں تاکہ بعد میں پھر ہم کربلا کا حوالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائدہ، بہت خوبصورت ٹاپک اور بہت خوبصورت لقب ہے بی بی کا، کنیزان جناب فاطمہ الزہرا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ لقب اس کے بعد کسی کو نہیں ملا، اور ہماری جتنی خواہشیں تھیں اور جتنی بھی محنت کر لیں، لیکن یہ جو لقب فضا کے لیے، جناب فضا کے لیے چنا گیا ہے نا، اس کے بعد رہتی دنیا میں 14 ہم صرف رشک کر سکتے ہیں، اور ہم اس لقب تک بھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو میں ایک بہت خوبصورت شعر سے جو ہے وہ آغاز کروں گی۔ ایمان کی دولت بیدار ہے فضا، ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا، دربانی سادات کا معیار ہے فضا، دربانی سادات کا معیار ہے فضا، روحوں سے فضا صاحب کردار ہے فضا، اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے، اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے فضا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ ان کو ایک جیسے نشان حیدر ہے نا، وہ ملتا ہے اعزاز میں، تو ہمیں جناب فضا کو کنیزان زہرا کا جو اعزاز ہے نا، وہ ایک سالڈ طور پہ جو ہے وہ تا رہتی دنیا تک جو ہے وہ جناب فضا کے لیے مقرر ہو چکا ہوا ہے، اور یہ جو اعزاز ہے یہ اس کے بعد بنی ہاشم میں یا اس کے بعد رہتے اسلام میں آج تک کسی خواتین کو نہیں ملا۔ اور کنیزی کا کیا معیار تھا اور کس طریقے سے وہ کنیزی میں آئیں، کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکثر گھر کے کاموں سے تھک جایا کرتی تھیں، تو ایک دفعہ رسول خدا کی خدمت میں جناب زہرا نے اور مولا علی نے جو ہے وہ جناب ذکر کیا، ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی کنیز جو ہے وہ دی جائے، جو میں مطلب کہ تھک جاتی ہوں گھر کے کاموں سے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تسبیح جو ہے وہ بتائی کہ جب تسبیح زہرا جسے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تھکاوٹ محسوس ہو یا کچھ ہو، یا جب بھی گھر کے کام کر رہے ہو تو یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ جنگ خیبر کے بعد جو ہے وہ جب جو بھی لونڈیاں اس میں آئی تھیں اس میں جناب فضا بھی شامل تھیں۔ آپ حبشہ سے تھیں، بالکل حبشہ قبیلے سے تھیں، اور حبشہ میں ایک قبیلہ تھا نوبہ قبیلہ تھا، اور حبشی نوبہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھیں، اور فضا نام جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ فضا لفظ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں 2 جگہ پہ فضا لفظ جو ہے وہ بیان کیا گیا، فضا کا لفظ استعمال ہوا، اور فضا کا لفظ کا مطلب تھا چاندنی۔ بالکل۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا کی خدمت میں جناب فضا کو دیا تو ان کا اصل نام جو تھا نا وہ میمونہ تھا، لیکن بعد میں جب رسول خدا نے فضا نام رکھا تو کہتے ہیں کہ ان کا جو رنگ تھا نا وہ تھوڑا سا گندمی تھا، تو حبشی قبیلے سے ظاہر ہے تعلق تھا ان کا، تو رسول خدا نے جب ان کا نام فضا رکھا تھا نا تو اس وقت سے ان کے چہرے پہ جو چاندنی کی روشنی تھی وہ منور ہوا کرتی تھی اور وہ نظر آتی تھی۔ تو جناب فضا کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہم ان کی جو مطلب کیا ہے، جب وہ لونڈی کی شکل میں رسول خدا کے پاس تشریف لائیں، جب آئیں، پھر اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کو دیا گیا اور ان کے گھر میں وہ ایک ایز اے نارمل لونڈی کی طرح جو ہے وہ کام کرتی تھیں، ان کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ آل محمد کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا کیا کہ گھر کے کچھ حالات جو ہیں، میں ایک مطلب ہسٹری بیان کرنا چاہتی ہوں جناب فضا کے بارے میں تھوڑا سا، کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ بہت تنگ تھے، آل محمد کے گھر کے حالات تنگ ہوں، علی کے گھر کے حالات تنگ ہوں، صرف یہ ہمیں دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سب چیزیں تھیں۔ تو جناب فضا نے ایک جگہ ان کو ایک اپنی ثقافت میں یا کہہ لیں کہ کسی طرح میں ان کو جو ایک علم حاصل تھا، انہوں نے وہ کہتے ہیں لوہے سے جو ہے اس کو چاندی بنایا، اور وہ ساری دھات اور وہ سارا جو کام کیا، کچھ گھاس اور اس میں وہ پھر پانی ڈالا اور پھر اس تانبے کو رکھا، پھر بعد میں وہ سونا بنا۔ تو جب مولا علی کے پاس وہ اس سونے کے ٹکڑے کو لے کے آئیں تو جناب فضا نے کہا، مولا علی نے پوچھا کہ فضا یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کام کو جانتی
جانتی تھی، میں نے گھر کے حالات کو تنگ ہوتے دیکھا تو میں نے اپنی اس مہارت کو کیا کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو جناب مولا علی نے جناب فضا کو ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ بطخ نما کی طرح، ایک بڑے بطخ نما کی طرح سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. مولا نے کہا کہ فضا یہ وہاں رکھ دو. جب جناب فضا نے اس جگہ کو دیکھا اور پتہ چلا کہ علی تو اتنے بڑے مالک ہیں اور اتنی چیزیں مطلب اس کے بارے میں جانتے ہیں. مولا علی نے اس ٹائم جناب فضا کو کچھ اور تربیتیں دیں اور کچھ اور چیزیں باتیں بتائیں. تو اس سے جناب فضا کو سمجھ لگ گئی کہ میں جس گھر میں کنیزی کے لیے آئی ہوں یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ آپ جب جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہنے لگیں اور بی بی کی طرز زندگی کو دیکھا سمجھا، 20 سال کا عرصہ جو تھا وہ جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ انہوں نے کنیزی میں گزارا ہے. کتابوں میں ہمیں ڈیفرنٹ روایات ملتی ہیں لیکن 20 سال کا ہمیں 2-4 جگہوں پہ ایسے مطلب کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 20 سال کا. لیکن اس 20 سال کے سفر میں انہوں نے جناب فضا جناب زہرا سے جو کچھ سیکھا ہے اور بی بی کی زندگی میں جو چیزیں شمار تھیں اور جناب حسنین کی جس طریقے سے خدمت کی تھی تو اس کو پالا تھا. بالکل ماں کا لقب دیا گیا ہے. حسنین نے جناب فضا کو ماں کہا ہے تو ماں کا لقب کسی کو ایسے نہیں مل جاتا اور وہ بھی جنت کے جو سردار ہوں وہ جب کسی کو ماں کہہ دیں تو پھر ماں کا کیا مقام ہوتا ہے. تو اس زندگی میں جناب فضا نے اپنی جو ہے بہت کچھ سیکھا. اگر آل محمد نے روزے رکھے ہیں تو جناب فضا نے ان کے ساتھ روزے رکھے. جب آل محمد نے فاقے کیے ہیں تو فاقے بھی کاٹے. جب جناب زہرا نے گندم کو پیسا ہے، چکیاں پیسی ہیں تو جناب فضا نے ان کے ساتھ چکیاں بھی پیسی ہیں. یہاں پہ جو ایک چونکہ پھر اس کے بعد ہم نے کربلا کا حوال بیان کرنا ہے، ایک بات جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے بی بی کے کردار کے حوالے سے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، کہ آپ نے ایک رول بنایا ہوا تھا ناظرین کہ ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن جناب فضا ایزا کنیزہ کام کریں گی. تو یہ ہمارے آج کے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے اور رول ہے کہ کس طرح سے بی بی نے یہ رول بنایا. حالانکہ وہ چاہتی تو ڈیلی کام کروا سکتی تھی، آپ کی کنیزگی میں تھی، لیکن آپ چونکہ سیدہ کائنات تھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی تو وہ جو ایک دکھ درد انسانیت کا وہ تو آپ کے اندر بہت زیادہ تھا. تو آپ نے کہا ایک دن میں کام، تو ایک دن بی بی کھانا خود بناتی تھی اور جناب فضا بیٹھ کے کھاتی تھی، اور ایک دن جناب فضا بناتی تھی اور بی بی پھر آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا. دیکھیں ناہیدہ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ آل محمد نے اپنے گھر کے جو کنیزیں تھیں یا اپنے گھر کے جو بھی غلام تھے ان کے ساتھ بھی جو حسن سلوک، جو رسول خدا نے اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا، جو حبشی جناب اگر ہم سلمان کا واقعہ دیکھیں اور اگر ہم کہتے ہیں بلال حبشی کو دیکھیں تو رسول خدا نے جو تربیت مطلب کہ جو اس پیغام پہنچایا ہے وہ فقط ہم تک نہیں پہنچایا تھا بلکہ انہوں نے اپنے گھروں سے کر کے دکھایا تھا. اور جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر سے اپنے عمل سے یہ بتایا تھا کہ لونڈیوں کو بھی رکھنا کس طریقے سے رکھا جاتا ہے. مطلب آج کل کے دور میں یا آگے کی اور مطلب جتنی بھی تاریخیں گزری ہیں، جتنی بھی ثقافتیں، جتنا بھی کچھ گزرا اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ لوگوں نے اپنی لونڈیوں پہ بہت طرح کے ظلم کیے ہیں. قندیل ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے نا دور جاہلیت کو، اس میں کس طرح سے لونڈیوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جاتا تھا اور کس طرح مارا پیٹا جاتا تھا اور کس طرح. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نے لونڈیوں کو آزاد بھی کیا تھا، یہ ہمیں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. تو جب ہم نے لونڈیوں کو آزاد کیا تھا اور ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا گیا، ایون ان لونڈیوں کی آگے شادیاں تک بھی کی گئیں. اور مطلب ہمیں بہت سے واقعات اس میں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں. تو ہم ان چیزوں سے کہتے ہیں اپنی ذہن کو ہٹا نہیں سکتے کہ آل محمد نے کیا ایک کردار ادا کیا ہے اور کہاں پہ ہمیں سبق دیا ہے. جناب فضا سلام اللہ علیہ، آپ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں سن 60 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے سفر کیا امام علی مقام کے ساتھ کربلا کی جانب، اس کا بھی حوالہ پیش کریں. اور اگر جناب حضرت فضا سلام اللہ علیہ کا اس سے قبل جب بی بی کی ظاہری حیات میں جو آپ کا رول تھا، اگر اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ناہیدہ میں یہاں سے ایک چھوٹی سی پیغام کہہ لیں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ رسول خدا کی وفات سے پہلے، رسول خدا کی رحلت سے پہلے رسول خدا نے جناب فضا کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ فضا
تم کچھ مانگنا چاہتی ہو یا تمہاری کوئی خواہش ہے. تو اس وقت جناب فضہ نے رسول خدا سے کہا کہ میں آپ سے اپنے لیے ایک دعا کروانا چاہتی ہوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضہ تمہاری 3 دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو یا جو دعا کروانا چاہتی ہو وہ کرواؤ. جناب فضہ اکثر جناب زینب اور امام حسین کو گھر کے کسی گوشے میں بیٹھے باتیں کرتی سنتی تھیں کہ ہم کربلا جائیں گے, ہم کس طریقے سے اپنے خانوادے کے جو ہے وہ قربان کریں گے. تو جناب فضہ اکثر جو ہے وہ نا اس بارے میں پوچھا کرتی تھیں. تو جناب فضہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے حق میں یہ دعا کریں کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ میں جناب زینب اور جناب امام حسین کے ساتھ کربلا جاؤں. پہلی میں ان کی دعا یہ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی دعا کریں کہ خدا مجھے اتنی عمر دے کہ میں جو ہے اس وقت کو دیکھ سکوں. پھر جناب فضہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک دعا اور کرنا چاہتی ہوں کہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ میں اس وقت جناب زینب اور امام حسین کا ساتھ دے سکوں, میرے جسم میں اتنی طاقت ہو. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا, اس نے کہا کہ فضہ تم نے رسول سے کیا مانگا؟ اگر تم نے مانگنا تھا تو تم دنیا کی بادشاہت مانگتی, تم دنیا کی دولت مانگتی, تم جنت مانگتی. تو اس وقت جناب فضہ نے کہا تھا کہ شاید تم نہیں جانتے کہ جو میں نے مانگ لیا وہ میرے لیے پوری جنت ہے, وہ میرے لیے پوری دنیا, وہ جنت سے بھی عظیم ہے. تو ہم جناب فضہ کی ان دعاؤں کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب فضہ یہ خود چاہتی تھیں, عمر رسیدہ ہو چکی تھیں, لیکن وہ خود یہ چاہتی تھیں کہ وہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جائیں, ان کے ساتھ شرکت کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے آخری حد تک جب تک وہ زندہ رہیں جو ہے وہ اپنی جتنی بھی خدمات ہیں وہ پیش کر سکیں. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اگر ہم زندگی کے بعد دیکھیں تو جناب فضہ نے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو روپوش کہہ لیں یا خاموش کر دیا تھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب, اور بڑا اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی بیان کرتے جاؤں کہ کہتے ہیں کہ جناب فضہ جب بھی باتیں کرتی تھیں تو قرآن سے کرتی تھیں, جب بھی کچھ بیان کرتی تھی قرآن کی آیتوں سے بیان کرتی تھیں, اور ان کے مطلب کہ تلاوت اور اس میں جو ہے وہ بہت خوبصورتی تھی, بہت کہتے ہیں نا فصیح و بلیغ جسے کہتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتی تھیں. کہ ایک دفعہ وہ کعبے کا طواف کر رہی تھیں اور ایک شخص نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہی ہے اور بہت فصیح و بلیغ طریقے سے, اور اس کی قرأت میں ایک بہت تاثیر ہے. تو جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے جناب فضہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم آل محمد کے گھرانے سے ہو. تو میں کہتی ہوں کہ ان کا کیا انداز ہوگا کہ کعبے کے ارد گرد کے لوگ بھی اس زبان کی تاثیر کو, کنیزی میں کیا مقام تھا کہ کنیزی میں زبان کی کیا تاثیر پیدا ہو گئی, جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہتے رہتے ان کی زبان میں کیا تاثیر اور کیا خوبصورتی پیدا ہوگی کہ لوگ دیکھ کے یا دور سے کہتے تھے کہ یہ آل محمد کے گھرانے سے ہیں, اور کیا مقام دیا گیا. اس کے بعد ہم اگر جب 28 رجب کی بات آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب فضہ کہیں پہ ایسا حکم نہیں تھا کہ امام حسین نے یہ کہا, مولا حسین نے, کہ فضہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی. کہتے ہیں کہ جناب زینب اور جناب فضہ نے ہر عورت کو, ہر بچی کو, ہر بیٹی کو جو ہے وہ اونٹ پہ اکٹھے سوار کروایا. اور جب کہتے ہیں کہ جب سوار ہونے کا, جناب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا, اس ٹائم اونٹ کی جو مہار تھی وہ جناب فضہ کے ہاتھ میں تھی. جناب عباس اور جناب علی اکبر نے جو ہے وہ جناب اپنی پھوپھی کو جو ہے وہ سوار کروایا تھا. تو ہر قدم قدم پہ شریکت الحسین کے ساتھ جناب فضہ تھیں. اور پھر ہم جو کہتے ہیں 28 رجب سے اس قافلے کا جو منظر دیکھتے ہوئے آتے ہیں یا جو ہم تاریخ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ جو سفر کی تکلیفیں اور سفر میں ہر جگہ پہ جناب زینب کا خیال رکھنا, کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فضہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. تو اس چیز کو کس طریقے سے نبھایا گیا. اور یہ نہیں یہاں پہ ہم کہہ سکتے کہ فقط جناب زینب کو, امام حسین کو, جناب ام کلثوم کو, اور جتنی بھی بنی ہاشم کی خواتین تھیں یا بچے تھے ان کو جناب فضہ نے اپنی وہ ایک عمر رسیدہ ہوتے ہوئے بھی کیا ان کے جسم میں طاقت تھی, ماں والا تحفظ, کہ جو کربلا میں جب داخل ہوئے تو کیا کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے ایک جگہ پہ کہا کہ اماں فضہ مجھے نہیں لگتا یا مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے. آپ کی
ہر جگہ پہ میرے ساتھ پیش رفتی مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. تو ہم یہاں سے سوچ سکتے ہیں کہ جو وقت کا امام ہے وہ کس طریقے سے, جس کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کا کربلا میں آنے کا استقبال کر رہے ہیں, اس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کنیز تو صرف ہم کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھیں یا انہوں نے اپنے آپ کو کنیزی میں ایک رکھا ہوا تھا, لیکن ان کا کیا مقام تھا آل محمد کی نظر میں, وہ سب ایک سوچنے کا معیار تھا. اچھا, کربلا کے واقعے میں جانے سے پہلے جناب فضا کا جو کردار ہے, آپ ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ کیا واقعی آپ کسی بادشاہ کی بیٹی تھیں؟ بالکل, جناب فضا میں نے کو جس طرح پہلے بتایا کہ وہ نوبہ قبیلے سے تھیں اور حبش قبیلے کی سردار کی بیٹی تھیں. اچھا. تو جناب ملکہ تھیں, اور کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سی صلاحیتیں جو تھیں وہ موجود تھیں, اور کہتے ہیں لیکن انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ میں اگر انہوں نے اپنی زندگی کو اس جگہ پہ وقف کر دیا کہ میں آل محمد کی جو ہے وہ کنیزی کروں گی, اور اس کا کیا مقام تھا جب انہوں نے جناب جبرائیل کو زمین پہ آتے دیکھا, آل محمد کے در پہ آتے دیکھا, اور رسول خدا کا دور دیکھا, تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنی بادشاہت یا اپنی جو بھی ساری چیزیں تھیں ان کو قطع تعلق ہو گئیں اس سے, اور انہوں نے ایک زندگی کو فقط اور فقط آل محمد کی کنیزی کے لیے وقف کر دیا. بے شک ان کے اندر ایک بادشاہت کا خون تھا, ایک جذبہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن آل محمد کی نصرت میں وقف کر دی تھی انہوں نے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ چونکہ عمر رسیدہ تھی جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر چکی ہیں, اور ہمیں تاریخ کے حوالے میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ کی کمر جھک چکی تھی کربلا میں. جب اگر ہم کربلا کے واقعے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی جھکی ہوئی تھی, اور کہیں پہ ہمیں ایک واقعہ اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہے یہ عمر رسیدہ جھکی ہوئی کمر والی خاتون کون ہے, لیکن جناب فضا کا وہاں پہ ایک بڑا اچھا جملہ ملتا ہے کہ میرا جو دل اور میرا جو جسم ہے وہ نصرت امام کے لیے ابھی بھی جگا ہوا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک جھکی ہوئی کمر کی وجہ سے کم عمر رسیدہ تھیں, تو ہم ان کے جو جذبات یا جو جد و جہد یا جو محنت تھی, جو نصرت امام کے لیے ان کے دل میں جو کہتے ہیں کہ جذبہ تھا وہ کہیں پہ چھپا ہوا تھا, یا انہوں نے اپنی عمر کی وجہ سے اس کو کہیں پہ کم کر دیا تھا, وہ ہمیں کربلا کے کسی کردار میں نظر نہیں آتا. یا جہاں پہ پہلی محرم سے لے کے اگر ہم 10 محرم تک کے واقعات دیکھیں, اس کے بعد سفر شام دیکھیں, سفر کوفہ دیکھیں, اس کے بعد بھی اگر ہم آگے جائیں تو مدینے پہ واپسی بھی دیکھیں, تو کہیں پہ بھی جناب فضا کے جذبات اور جوش کم نہیں نظر آتے. اس عمر کی وجہ سے ان کے اندر کہیں پہ یہ کم نہیں ہوا کہ میں آل محمد کی نصرت نہیں کروں گی, اب میں تھک گئی ہوں یا اب میرے اندر وہ چیز نہیں رہی. انہوں نے رہتے دم آخری دم تک جو ہے وہ نصرت امام کی ہے. قندیل اور تاریخ کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ خیمہ زن ہونے کا وقت ہوتا ہے, تو آپ ہی نے مشورہ دیا تھا کہ جو خیمے ہیں وہ پانی کے قریب لگائے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, جناب فضا نے کہا تھا کہ مطلب اس ٹائم بی بی نے جب دیکھا کہ پانی کے پہلے 7 محرم سے پہلے جو خیمے تھے وہ پانی کے قریب, نہر کے قریب ہی تھے. بعد میں جب عمر سعد نے آ کر لشکر آیا اور جو سب چیزیں ہوئیں اور جو خیموں کو ہٹایا گیا, اس سے بیویوں کی, بچوں کی بہت سی آس ٹوٹ گئی ہوئی تھی. لیکن جناب فضا نے ہی پہلے مشورہ دیا تھا کہ ہم پانی کے قریب رہیں گے تو یہ ہے کہ ایک تو تپتی زمین, نینوا کی تپتی زمین کی جو تپش ہے اس کو کم ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مطلب پانی جو ہے وہ نزدیک سے میسر ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو میں امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ مشاورت بھی شامل تھی. جناب فضا مطلب کہ امام حسین نے کہیں پہ اس چیز کی کمی نہیں لانے دی کہ یہاں پہ کہیں پہ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا کہ وہاں پہ صرف اور صرف فقط میرا ہی حکم چلے گا, بلکہ ہر ایک کی مشاورت کرتے تھے. ہر پیغام جناب فضا کے تھرو جناب زینب کے خیمے تک جاتا تھا, ہر پیغام جناب فضا کے تھرو ہر بی بی کے خیمے میں جاتا تھا. تو جتنی بھی بیویاں تھیں وہ اپنے شوہروں سے کلام کرنے کے لیے جو سب کچھ چیزیں تھیں وہ سب جناب فضا کے تھرو ہوتی تھیں. اور جناب فضا جو تھیں وہ جناب زینب کی کہہ لیں کہ ایک طرح کی وزیر تھیں, اور ہر پیغام کو ادھر سے ادھر پہنچانا اور ہر بیوی کی ڈھارس بننا جو ہے وہ جناب فضا کے سپرد تھا. اور ہر بیوی کا خیال رکھنا بھی ایک طرح کا وہ مطلب جناب فضا ہی کر رہی تھیں وہاں پہ. اور اگر ہم 10 محرم کے پہلو کو اٹھا کے دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ جلتے ہوئے خیموں سے جس طریقے سے بیویاں باہر آئیں اور کس طریقے سے وہ
عمر رسیدہ خاتون جناب زینب کو باہر لے کے آئیں اور کس طریقے سے جلتے ہوئے چادر اور اس طریقے سے وہ بی بی زینب کے ساتھ باقی خواتین کو جو ہے وہ خیموں سے جب حکم دیا گیا جناب امام زین العابدین کی طرف سے کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلا جائے، تو اس وقت جناب فضہ نے بیبیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بیبیوں کو خیمے سے باہر نکالا۔ تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے آگ لگنے کی وجہ سے ان کی عمر میں کچھ کمی تھی تو ان کا جذبہ یا جوش کم ہو گیا، بلکہ ان کا جوش اور جذبہ نصرت امام میں اور بڑھ گیا تھا۔ چونکہ آپ عمر رسیدہ تھی تو ہم نے دیکھا کہ شام غریبہ جب انہوں نے گھوڑے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے چھوڑ دیے، جو عمر ابن سعد تھا اس کی فوج نے، تو وہاں پہ بھی بی بی نے بہت سے بچوں کو پروٹیکٹ کیا، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جب لاشوں کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے دھڑائے گئے ہیں نا، تو اس وقت جناب زینب اور جناب فضہ جو تھیں وہ کربلا کے میدان میں بچوں کو سمیٹ رہی تھیں، بچوں کو اکٹھا کر رہی تھیں، اور کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی ہم بھی جناب فضہ اس وقت بھی جناب زینب کے ساتھ تھی جب جناب سکینہ نہیں مل رہی تھی، اور جناب فضہ کربلا کے میدان میں جناب زینب کے ساتھ جناب سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور ان کا جوش بالکل ویسا ہی تھا، اور جناب فضہ کے دماغ میں یا جناب فضہ کی ہر لمحے میں ایک ہی بات تھی کہ فضہ میری بہن کا خیال رکھنا۔ انہوں وہ ہر جگہ پہ جناب زینب کی ڈھارس بنی رہیں، کہیں کسی کنیزی میں کمی نہیں لائیں، اتنے مشکل حالات میں، اتنے مشکل دور میں، اتنے مشکل اتنے مظالم میں بھی جناب فضہ جو تھیں وہ جناب زینب کی ہر جگہ پہ ڈھارس بندی رہیں، اور یزیدی فوج کے سامنے بھی کہ آخری وقت اگر ہم جناب امام حسین کے مصائب پہ نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قلعہ زینبیہ پہ جو تھے وہ جناب زینب کھڑی تھیں، اور جناب فضہ جو تھی وہ ان کو پورے جنگ کا منظر بتا رہی تھیں۔ تو آپ یہاں سے سوچیں کہ جو کنیز اپنے امام کو ایک سامنے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی ہوگی، اس کی کیا ہمت ہوگی، اس کی کیا شجاعت ہوگی، اور وہ کس جگر سے یا کس دل سے جو ہے وہ امام ان کی بہن کو اپنے طریقے کہتے ہیں کہ گھوڑے سے گرنے کا جو منظر تھا نا، وہ جناب فضہ نے جس طریقے سے جناب زینب کو بیان کیا تھا نا، اس وقت جناب زینب نے زمین کربلا کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں ابو تراب کی بیٹی تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اے زمین اوپر ہو جاؤ، میں اپنے حسین کو دیکھ سکوں۔ تو وہ جو منظر تھے نا، وہ سب منظر جناب فضہ نے جناب زینب کے ساتھ دیکھے تھے۔ اور جب یوم عاشور سب مرد حضرات شہید ہو گئے تھے، آل رسول کے بیٹے بھی اور باقی جو غیر ہاشمی جتنے مرد حضرات تھے، فقط امام علی مقام جب رہ گئے اور آپ تشریف لے کے جانے لگے میدان کربلا میں، تو جہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کو سوار کروایا گھوڑے پہ، وہیں پہ جناب فضہ بھی ساتھ تھی۔ جناب فضہ بالکل ساتھ تھی، اور بلکہ جب امام حسین جب رخصت ہونے لگے، جب رخصت کا وقت آیا اور رخصت لینے لگے نا بہنوں کے بیچ میں، بھابھیوں کے بیچ میں، بیواؤں کے بیچ میں، ازواج کے بیچ میں، تو اس وقت کہا جناب زینب نے جناب فضہ کو کہا کہ فضہ وہ کرتا لے آؤ جو میری ماں نے سیا تھا، اور وہ کرتا جو جناب فضہ کا لانا، اور وہ کرتا جو جناب زینب نے خود جناب فاطمہ الزہرا نے خود جناب فضہ کو دیا تھا، تو وہ منظر کیا ہوگا اس وقت، وہ جنہوں نے ماں بن کے ان کو پالا تھا، اور وقت رخصت کہتے ہیں کہ جناب زینب کے ساتھ جناب فضہ بھی وہاں پہ موجود تھی، مولا کو گھوڑے پہ قندیل کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے سے زیادہ پالنے والی جو ماں ہے وہ بھی سیم اتنا ہی دکھ اور درد رکھتی ہے۔ لاکھوں سلام ہوں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، آپ کی ذات پہ۔ بات کا آغاز دوبارہ سے یہیں سے کریں گے۔ حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کا جو ذکر خیر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے بی بی نے میدان کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، آپ کے باقی سارے خانوادے کا کس طرح سے ساتھ دیا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ قندیل میدان کربلا سے نکلتا ہے 11 محرم کو اور جانب کوفہ، تو اور وہاں پہ ابن زیاد کے دربار میں جب اس قافلے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے بی بی کو پروٹیکٹ کیا، اور وہ کس طرح سے آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کسی کے بھی بات کرنے سے پہلے خود بات کرتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی جناب زینب سے کلام کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت جناب فضہ جو تھی وہ جناب زینب کی ڈھارس بن کے
سامنے آ جاتی تھی. ایون ابن زیاد کے دربار میں بھی اور یزید کے دربار میں بھی جب جناب فضہ نے کہتے ہیں جناب زینب سے بیان شروع کرنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کون ہے علی کی بیٹی, تو اس وقت جناب فضہ جو ہیں وہ آگے آ گئیں. تو انہوں نے وہاں پہ یزید کے دربار میں انہیں کہا گیا کہ یہاں پہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں کہ یزید کے پیچھے بہت سے حبشی قبیلے کے جو غلام تھے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو جناب فضہ نے وہاں پہ بھی ایک بلند آواز میں یہ صدا دی تھی کہ کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ اس طریقے قتل کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے اور تم خاموش کھڑے ہو. تو کہتے ہیں کہ ننگی تلواریں جو ہیں وہ یزید کے قریب لائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر تم ہمارے قبیلے کی عورت کو کے ساتھ اگر ایسے کو قتل کرنے کی بات کرو گے تو یہاں پہ خون ریزی ہو جائے گی. تو اس وقت بالکل یہاں پہ سیدہ زینب نے پھر جانب مدینہ اپنا رخ کیا تھا اور کہا تھا کہ نانا جان آج ایک حبشہ کی عورت کو بچانے کے لیے 100 ننگی تلواریں میدان میں آ گئیں, لیکن آپ کی زینب کو بچانے کے لیے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس وقت جناب فضہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا تھا ان حبشی قبیلے کے لوگوں سے, غلاموں سے, کہ مجھے تمہاری اس سے کوئی داد رستی نہیں ہوتی کیونکہ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوتی کہ تم کیا جانتے نہیں ہو کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ نواسۂ رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ امت رسول کے خانوادے ہیں. تو جناب فضہ نے اس وقت بھی اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ جناب فضہ نے اس وقت بھی یزید کے دربار میں جو جناب زینب کے خطبات کے ساتھ دیا اور کس طریقے سے وہ ڈھارس بن کے جناب زینب کے آگے کھڑی رہیں. اور کہتے ہیں ہم نہ صرف سیدہ زینب بلکہ امام زین العابدین کو بھی آپ پروٹیکٹ کرتی, امام زین العابدین کو پروٹیکٹ کرتی رہیں. اور پھر آپ یہاں پہ میں نے جیسے بتا رہی تھی کہ بچے اور بچیاں جو خواتین تھیں ان کے ہاتھ باندھے گئے, گلے اور وہاں پہ بھی جناب فضہ جو ہے وہ ہر ایک کو ڈھارس بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جناب فضہ وہاں پہ بھی دیکھ رہی ہیں. جناب زینب اور امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سنبھالا جا رہا ہے امام یزید کے دربار میں, اور امام کی نصرت بھی کی جا رہی ہے اور شریکت الحسین کے خطبات کو بھی ان کے ساتھ بلند کیا جا رہا ہے. تو ایک پیغام ہمیں وہاں پہ نہیں ملتا, کنیزی کا جو پیغام ہے نا وہ جناب فضہ نے قدم قدم پہ ادا کیا ہے, حق ادا کر دیا بچوں کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں تو آل محمد کے گھر کے بچے, اس میں صحابہ کے صحاب جو تھے ان کے بچے بھی تھے, ان کے بچوں کے ساتھ بھی کنیزی کا حق ادا کیا ہے, امام کے ساتھ بھی ادا کیا, ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کی بھابھیوں کے ساتھ. تو جناب فضہ نے فقط جو ہے وہ کردار جناب زینب اور امام کے ساتھ نہیں بلکہ پورے بنی ہاشم کے ساتھ ایک کنیزی کا حق ادا کر دیا ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فضہ جو ہیں وہ فقط اور فقط جناب زینب کا خیال رکھ رہی تھیں, بلکہ جب زندان میں بھی جناب فضہ یہ قافلہ آیا ہے تو اس وقت بھی جناب فضہ ایک ایک بچے کو جا کے کھانا دینا, ان تک کھانا پہنچانا, ہر بیوی کی ڈھارس بننا, ہر بیوی کے غم میں شریک ہونا, ان کو ان کی داد رسی کرنا, یہ سب چیزیں جناب فضہ کی کنیزی میں شامل آتی ہیں. اور کہیں پہ جناب فضہ اس وقت ہمیں عمر رسیدہ یا کہہ لیں کہ ہمیں وہاں پہ یہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا کس طرح جناب سکینہ کا خیال رکھا گیا زندان میں, کس طرح جناب سکینہ کو جناب فضہ جو ہے وہ بہلاتی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ ایک بہت بلند ہیں اور ہم ان سب کو یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے کہ فقط وہ کنیز تھیں, انہوں نے اپنی کنیزی کا ہر حق جو ہے وہ ادا کر دیا تھا وہاں. بالکل. اور جب راستے میں یہ قافلے بازاروں سے اور ہجوم سے گزارے جاتے تھے اور خصوصاً تنگ گلیوں سے گزارے جاتے تھے اور لوگ جملے کستے تھے کہ یہ باغی ہیں, یہ باغی گروہ ہے, تو وہاں پہ بھی جہاں پہ باقی بیبیاں اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی تو وہاں پہ جناب فضہ کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو روک روک کے بتاتی تھیں کہ یہ آل رسول کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو قید کیا گیا ہے, اور یہ جو سر تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ آل رسول کے بیٹوں کے سر ہیں. بالکل ناہیدہ, ایسا ہی ہے کہ جناب فضہ نے بازار شام اور بازار کوفہ میں جب بیبیوں پہ پتھراؤ ہوتا تھا اور آگ پھینکی جاتی تھی اور ڈیفرنٹ طریقے سے جس طرح بھی پانی پھینکا جاتا تھا, اذیت دی جاتی تھی, تو اس وقت بی بی فضہ ایک ایک خواتین کو وہاں پہ روکتی تھیں اور کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے بتاتی تھیں کہ جو نوک نیزہ پہ سر ہے یہ امام حسین کا ہے, یہ رسول کے نواسے کا سر ہے, اور یہ جو جن کو باغی کہہ کے اعلان کیا جا رہا ہے بازاروں میں کہ باغیوں کی بہنیں آئی ہیں,
یہ باغیوں کی بہنیں نہیں بلکہ یہ اسی کوفہ سے گئی ہوئی ہیں، اور میں خود زینب کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہوں، اور بتاتی تھیں کئی خواتین ایسی تھیں جن کو جناب فضہ جانتی بھی تھیں، جو جناب زینب سے درس لینے آیا کرتی تھی دور علی میں. تو جناب فضہ ایک ایک خواتین کو بتاتی تھیں کہ نصرت ہم یہاں پہ نصرت امام کی وجہ سے قید ہو کے آئے، ہم کس وجہ سے قید کیا گیا، ہم نے یزیدیت کے خلاف تھے یا حسینیت کے پرچم کو کس طریقے سے اٹھایا گیا. جناب فضہ ایک ایک خواتین کو وہاں پہ بتاتی تھی. ایون یزید کہتے ہیں کہ جب یزید کے دربار سے پہلے اس قافلے کو روکا گیا نا، وہاں پہ بھی جناب فضہ نے بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو باقاعدہ متوجہ کر کے بتایا ہے کہ ہم یہاں پہ باغی بن کر نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ہم نواسہ رسول ہیں، اور ہم یہاں پہ اسلام کا سر بلند کرنے اور حق کی آواز کو بلند کرنے آئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم جناب فضہ کی جب واپس یہ قافلہ شام سے مدینہ پہنچتا ہے تو جناب فضہ ساتھ ہی تشریف لاتی ہیں؟ جناب فضہ بالکل ساتھ ہی تشریف لائی تھیں، اور جناب فضہ سے ہی جناب زینب نے کہا تھا کہ فضہ میں چاہتی ہوں کہ مدینے سے کچھ فاصلے پہ ایک خیمہ لگایا جائے اور مدینے کی عورتوں کو جا کر بتاؤ کہ جو ہے زینب جو ہے وہ واپس آ گئی ہے، اور لوٹے ہوئے قافلے کی کیا مطلب کہ ایک پوری سٹوری اور کیا ہم پہ مصائب جو ہیں وہ ڈھائے گئے ہیں. وہ یہ سب چیزیں جناب فضہ نے مدینے میں جا کر عورتوں کو بتایا، اور پھر مدینے کی عورتیں جو تھیں وہ جناب زینب کے پاس آتی تھیں اور ان سے مصائب سنتی تھیں، اور جو واقعات کربلا میں ہوئے تھے وہ جناب زینب سے سنتی تھی، اور اس کا پیغام جناب فضہ نے خود مدینے میں جا کر دیا تھا. پھر اگر ہم اس کو اگر دیکھا جائے تو جناب بعد میں جتنی بھی زندگی جناب زینب رہیں وہ جناب فضہ جناب زینب کے ساتھ ہی رہی ہیں. پھر جب جناب زینب واپس، یہاں پہ ہمیں دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ جناب زینب جو ہیں وہ اکیلی آئی تھیں، ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ جناب فضہ بھی جناب زینب کے ساتھ آئی ہیں. جبکہ اگر ہم آج بھی زیارات پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب فضہ کا روضہ بھی شام میں ہی موجود ہے. تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا روایات میں اختلاف ہے یا ڈفرینس ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ جناب فضہ ساتھ نہیں آئی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب بعد میں آئی تھیں، جبکہ جناب فضہ جناب زینب کے ساتھ آئی تھیں. اور جس وقت بیلچے سے جو ہے وہ جناب زینب کو زخمی کیا گیا تھا، اور بی بی جب کئی دن زخمی رہنے کے بعد شہید ہو گئی تھیں، تو اس وقت بھی جناب فضہ ان کے ساتھ تھیں. اور بعد میں جناب فضہ نے جناب زینب کی روزے کی مجاوری بھی کی ہے، اور بعد میں 120 سال کا ہمیں عمر جو ہے وہ ہمیں نظر ملتی ہے تاریخ میں کہ 120 سال کی ہو کر جو ہے وہ آپ نے وفات پائی. 24 محرم کا جو ہے وہ دن آتا ہے، تاریخ ہمیں ملتی ہے. اور بحکم امام محمد باقر سے کہا گیا تھا کہ جاؤ اما فضہ کا جو ہے وہ جنازہ کہتے ہیں شام میں پڑھا جائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں تاریخ میں بہت انتھیٹک طور پہ ملتی ہیں کہ کنیزی کا حق اگر ادا کیا گیا تھا، کیا ہے جناب فضہ نے، تو کہیں پہ آل محمد نے بھی انہیں ماں کا مقام کم نہیں کیا. اتنا ہی مقام ماں کا مقام جو ہے وہ آخری حد دم تک امام زین العابدین سے لے کے امام محمد باقر تک اگر ہم دیکھیں تو جناب فضہ جب تک زندہ رہیں انہوں آل محمد نے انہیں، اہل بیت نے انہیں ایک مقام دیا ہوا تھا، ماں کا مقام دیا تھا. کنیزہ نے زہرا کا ایک مقام وہ مقام تھا جس میں انہوں نے ایک زندگی گزار دی، ان سے ہر چیز سیکھی. تو ہم اگر آج اپنے دور حاضر کی بات کریں تو ہم ویسی کنیزیں نہیں ہیں جو حق ادا نہیں کر سکتی جو جناب فضہ نے ادا کیا. جناب فضہ سلام اللہ علیہ، ابھی آپ بات کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے کیسے کیسے دور دیکھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، پھر آپ نے سیدہ کائنات کے ساتھ بھی وقت گزارا، پھر آپ نے مولا علی کا دور دیکھا جب آپ امیر المومنین تھے، تو آپ نے اسلام کا عروج دیکھا، اور پھر آپ نے اسلام کا زوال بھی دیکھا. ٹھیک ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے فقط 50 سال ہوئے تھے کہ آپ کی آل کو برے طریقے سے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ نے یہ وقت، آپ نے پھر امیر المومنین مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کے دور میں جب جنگیں دیکھی تو وہ کیا آپ کے دل پہ گزرتی ہوگی نا. آپ نے اسلام کا ایک پیک دور دیکھا، پھر آپ نے زوال دیکھا، پھر آپ نے آل رسول کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد کے مظالم دیکھے. اور دیکھیے میں کہتی ہوں کہ کیا پوری تاریخ اپنے اندر رکھتی ہیں جناب فضہ کے. میں پھر واپس اپنی جگہ پہ ہی آ جاتی ہوں
کہ کہتے ہیں کہ جناب فضا ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ کچھ دیر بعد جو ہے نا یہاں اس کوشے میں آ جانا، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کیا تھی، ان کا وصال کیسے ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں جناب فضا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، رسول خدا عین شاہد جنگیں دیکھی تھیں، رسول خدا کا دور دیکھا تھا. تو اس میں جناب فضا کے دل میں یا ان کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں جذب ہو چکی تھیں. وہ ہر آل محمد کے گھر کی ہر ایک چیز کو جانتی اور پہچانتی تھیں. اور کیا خوبصورت انہوں نے دعا رسول خدا سے منگوائی کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آل محمد کا آخری دور تھا. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے ان کو کیا زندگی عطا کی تھی کہ وہ ہر نبوت سے بھی، امامت سے بھی ہر طرح کی نصرت لے گئیں، اور جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بھی رہیں، ان سے بھی معرفت حاصل کی، اور جناب امام حسین کی زندگی تک رہیں. بالکل. اور کیا مطلب آپ باہمت خاتون تھیں کہ جن بچوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پالا. آپ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت، المناک شہادت دیکھی، پھر آپ نے جو واقعہ کربلا دیکھا، اس کے لیے تو ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ کی وہ جو ہمت اور آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، وہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں بالکل کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. زندگانی فاطمہ زندگانی جناب فضا ایک کتاب ہے، ان کے اوپر بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی جناب فضا کی زندگی کی پوری ہسٹری ہے، اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں اگر ہم جناب فضا کے بارے میں ہر چیز دیکھنا یا سمجھنا چاہیں تو ہمیں وہاں سے ملتی ہے. تو جناب فضا کی ہمیں اس پوری کتاب کو اگر آپ پڑھ لو تو اس میں کہیں پہ بھی آپ کو جناب فضا کا جذبہ کہیں پہ کم نہیں نظر آ رہا. ہر دور کو دیکھنے کے بعد، ہر تکلیف کو دیکھنے کے بعد، دیکھنا نہیں بلکہ انہوں نے آل محمد کے ساتھ اس تکلیفوں کو سہا بھی ہے. ہم یہاں پہ یہ ورڈ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دیکھا، نہیں، انہوں نے سہا. انہوں نے جب سہا ہے تو کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں تھک گئی، اب میں آل محمد سے ہٹ جاؤں، اب میں واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤں، اب میں اپنی واپس سرداری میں نہیں. جو زندگی میں انہوں نے کنیزی کو اپنا لیا تھا، اس دور میں اس کے بعد ہر چیز کو اسی طرح سہتی ہوئی ایک جذبے کے ساتھ، اور آخر میں جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی کنیزی میں جو ہے انہوں نے اپنا آخری وقت گزارا. تو ہمیں کہیں پہ بھی تاریخ میں اٹھا لیں اگر، تو ہم کہیں پہ جناب فضا کے کسی جذبے کو کم نہیں دیکھ رہے. ان کی کنیزی میں، کہیں پہ خدمت میں، کہ اگر کوئی ایسا لفظ، ایسی جگہ نہیں ہم نے پڑھی یا ہم دیکھتے کہ جہاں پہ انہوں نے حسنین کو انکار کیا ہو. ایون بڑا خوبصورت کردار جناب فضا نے جناب فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد جو جناب امام حسن اور حسین کو جس طریقے سے سنبھالا، جناب زینب ام کلثوم کو جس طریقے سے سنبھالا، وہ بڑے خوبصورت الفاظ اور منظر ہیں کہ ایک ماں کے مرنے کے بعد ایک کنیز جو ہے وہ بچوں کو کس طریقے سے سنبھالی. بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. تو ہم یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سہا، انہوں نے ہر ظلم کو سمجھا، ہر معرفت کی منزل تک وہ پہنچی ہیں، اور اسی معرفت کی منزل تک پہنچنے کے بعد انہیں کنیزہ نے جناب فاطمہ الزہرا کا لقب ملا ہے. بالکل. اور وہ معرفت آپ کو ملی کہ جس معرفت کے لیے ہم جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور ہم اس کو ایک رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت فضا سلام اللہ علیہ، آپ کی زندگی میں پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب آپ قرآن کے علاوہ کلام نہیں کرتی تھیں. بالکل ایسا ہی تھا جناب فضا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دفعہ ایک جنگل میں سے ایک شخص گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو مطلب کہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ ان سے جب وہ کلام کرتا رہا، ان سے جو سوال پوچھتا رہا وہ قرآن کی آیت سے بیان کرتی رہی. اور آخر میں جب اس نے جاتے ہوئے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ جناب فضا ہیں، کنیزہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اہل بیت کے گھر سے ہیں، اور یہ اپنا ہر کلام جو ہے فقط اور فقط قرآن سے بیان کرتی ہیں. تو جناب زہرا کی کنیزی میں رہتے ہوئے وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بھی تھیں، اور فصیح و بلیغ جسے کہتے ہیں ایک ترجمے کو بیان کرنا اور ہر چیز کو سمجھنا، اور اپنے ہر مسئلے کو انہوں نے رسول خدا سے جو ہے وہ سیکھ لیا ہوا تھا. رسول خدا کی نبوت کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی پاس آئی تھی، اور مولا علی ولایت میں، امامت میں، پھر جناب فاطمہ الزہرا. تو ان کے پاس ان کے ارد گرد بہت سے سائے تھے، نبوت کا سایہ بھی تھا، امامت کا سایہ بھی تھا. تو ہر چیز انہوں نے جو ہے وہ آل محمد کے در سے سیکھ لی ہوئی تھی. وہ کوئی ایک عام کنیز نہیں تھی. ایک سبق جو جناب فضا سلام اللہ علیہ بھی آپ
آپ نے جتنا بیان کیا یا ہم سنتے آتے ہیں حضرت فضا سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے بارے میں، تو ایک چیز تو بالکل ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر زندگی جناب فضا جیسی ہو جناب جاتی ہے۔ فضا بالکل ناہیدہ، بہت خوبصورت لفظ، جب ہم آل محمد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان سے تعصب کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ایمان کو جو ہے وہ برقرار کر لیتے ہیں اور بڑھا لیتے ہیں، تو ہم وہاں پہ کہیں پہ ڈاؤن نہیں نظر آتے۔ کہ دیکھیں کہ ہمارا وہاں پہ جذبہ، ہماری تعلیم، ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ، ہماری ہدایت، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں پھر آل محمد کے در سے ملتی ہے، ہر شجاعت ملتی ہے، ہر طرح کی ہدایت ملتی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تم میں 2 گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایک میری کتاب اور ایک آل محمد، اور جب تک تم اس در سے رہو گے۔ تو جناب فضا نے اس چیز کو اپنا لیا تھا، اور کیا خوبصورت کنیزی جو ہے وہ اپنائی تھی۔ قندیل، آپ کا آج کے پروگرام میں تشریف آوری پہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع تھا جناب حضرت فضا سلام اللہ علیہ پہ، کل انشاءاللہ 6 محرم الحرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، فی امان۔